فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا صلوات علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی، اس عالی شان مجلس عزا کے لیے میں نے عنوان امام حسین ہی کو قرار دیا ہے، اور میر انیس کے اس بند سے میں آغاز کروں گا کہ جب میر انیس پہلے غزل گو شاعر تھے اور میر انیس غزل کہا کرتے تھے، تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا اس غزل کو سلام کہو، خیر آباد کہو، سلام کہو. تو انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ غزل کے بدلے سلام کہا جائے. تو انہوں نے سلام کہنا شروع کیا. تو جو پہلا بند امام حسین کی شان میں کہا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مشکل الفاظ کو میں آپ کی خدمت میں سمجھاؤں گا. کہتے ہیں کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. شہنشاہ امم یعنی امتوں کا بادشاہ حسین ابن علی کی بات ہو رہی ہے. توصیف یعنی مدح سرائی، یعنی اس کی شان میں کچھ بیان کیا جائے. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، یعنی میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. زانوں پہ سر ورد ہے، سجدے میں قلم ہے راہ یہ باریک کے لفظش میں قدم ہے. بڑی باریک راہ ہے حسین ابن علی. اگر آگے بڑھ جاؤں تو گل ہو جائے، پیچھے ہٹ جاؤں تو مقصر کا تانا آ جائے. ہے راہ یہ باریک کے لفظش میں قدم ہے. اے دستے زبردست خدا وقت مدد ہے. کیا مطلب؟ اے خدائے زبردست کے دست، یعنی ید اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اے علی ابن ابی طالب، چونکہ تم ید اللہ ہو اور تمہارے بیٹے کی مدح سرائی کرنی ہے تو اب تم ہی مدد کر سکتے ہو. اے دستے زبردست خدا وقت مدد ہے. حاصل کلام شعر آنے سے نہ تبا استاد سے ہوگا. میر انیس کہہ رہے اگر شاعری آتی ہوگی تو یہ مرحلہ نہیں ہوگا. آنے سے نہ تبا استاد سے ہوگا. آڑی ترچھی لکیریں کہہ دوں تو ہو جائے گا، یا اگر شاعری آتی ہوگی تو یہ شاعری قبول ہو جائے گی. آنے سے نہ تبا استاد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا. اگر حسین نظر نہ کریں، حسین نظر نہ کریں تو انسان شعر نہیں کہہ سکتا.
مدح سرائی نہیں کر سکتا کوئی. میں آپ کو لفاظی و خطابت نہیں پیش کر رہا، میں روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے بہار کی روایت ہے، ایک مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، مبغض بھی نہیں تھا لیکن محب بھی نہیں تھا. امام موسیٰ کاظم کے دور کا واقعہ ہے. بہت تنگ دست ہو گیا تو اس نے امام حسین کی شان میں کچھ اشعار لکھے، اور اشعار لکھ کر وہ چلا امام کے پاس، امام موسیٰ کاظم کے پاس. اشعار لکھ کر وہ امام کے پاس چلا کہ بھائی جد کا قصیدہ سناؤں گا، جد کا مرثیہ سناؤں گا تو اہل بیت تو کریم عطا تو کریں گے. بھائی اہل بیت کے در پر جاؤں گا، کچھ سناؤں گا، خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائیں گے نا. توجہ جانب رکھیے گا. تو اب وہ اشعار لے کر چلا، اشعار لے کر چلا، امام کے در پر پہنچا نا. اور ابھی اس نے چونکہ فرزند رسول کے در پر ہر شخص آتا تھا، محب بھی آتا تھا، مبغض بھی آتا تھا، اور معتدل شخص بھی آتا تھا. تو امام موسیٰ کاظم کے در پر ابھی آ کے بیٹھا. امام نے کہا کہ تجھے بتاؤں کہ تو کس مقصد سے آیا ہے؟ تو نے میرے جد کے لیے مرثیے کے چند اشعار کہے ہیں. اچھا اب شاعروں کو نا بڑی عادت ہوتی ہے کہ یہاں شعر کہا تو یہاں سنائیں، بہت جلدی ہوتی ہے. اس نے کہا لیکن فرزند رسول میں نے ابھی کسی کو سنایا نہیں ہے. امام نے کہا اچھا، اور اگر بول تو یہ بتاؤں کہ کتنے اشعار کہے ہیں؟ 3 اشعار کہے ہیں تو نے، 3 اشعار تو نے کہے ہیں. اس نے کہا بھئی بڑے تعجب کی بات ہے، شعر میں نے کہے، تعداد آپ کو معلوم ہے. امام نے کہا اور بول تو سنا بھی دوں، اور بول تو سنا بھی دوں. اب اس کو یقین نہیں آیا، بھئی تعداد بھی معلوم، نیت بھی معلوم کس لیے آیا ہے. اس نے کہا چلیں آپ سنا دیں. تو امام نے اس کے لکھے ہوئے اشعار سنا دیے. اس نے کہا فرزند رسول بڑی حیرت کی بات ہے، شعر میں نے اپنے گھر پہ لکھا، 3 اشعار میں نے اپنے گھر پہ لکھے، ٹھیک ہے آپ کے جد کے لیے لکھے لیکن اپنے گھر پہ لکھے، تعداد آپ کو معلوم، نیت آپ کو معلوم، اور شعر کے الفاظ آپ کو معلوم، یہ کیسے؟ امام نے کہا ایک ایک لفظ کے بدلے جنت کا سودا ہوتا ہے تو کیا الفاظ کاغذ و قلم کی زینت بننے سے پہلے جنت کے سوداگروں سے اجازت نہیں لیتے ہوں گے؟ الفاظ ہم سے اجازت لیتے ہیں پھر تمہارے کاغذ و قلم کی زینت بنتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہذا چھٹے امام کی حدیث ہے من قال فینا بیت شعر بن اللہ بیتن فی الجنہ. کمال حدیث ہے، قربان جاؤ مولا کی اس لطافت پر. بیت کے 2 معنی ہیں. ایک شعر کا بیت ہوتا ہے نا، ایک بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اہل بیت گھر والے، اور ایک شعر بیت کا ہوتا ہے بند، جس کا مطلب ہوتا ہے بند. ایک بیت کہہ دی، 2 بیت کہہ دی. امام کا جملہ سنیے گا، کمال کا ہے چھٹے امام کا. کامل الزیارات ابن قولویہ نے اسے نقل کیا ہے. امام نے فرمایا کہ من قال فینا بیت شعر بن اللہ بیتن فی الجنہ، جو ایک بیت ہمارے لیے کہہ دے، ایک بیت جنت کا وہاں سے لے لے. ایک بیت یہاں سے کہہ دے، ایک بیت وہاں پہ لے لے. کمال نہیں ہے؟ تو امام حسین کے لیے جتنا انپٹ کر سکیں آپ، جتنا انپٹ کر سکیں. بھائی دیکھیں یہ مائک کسی نے لگایا ہے، اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے نا. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ وہ اس نے چارجز لیے، چارجز لیے، اس نے کیا کمال کیا؟ حضور چارجز لیے ایک ٹائم تک کے لیے لیے، ٹائم اوور ہو جاتا ہے نا، وہ کچھ چون چرا نہیں کرتا. بیٹھا ہے مجلس حسین ہو رہی ہے. میں ایسے لاؤڈ اسپیکر والوں کو جانتا ہوں
جو صرف اپنے لاؤڈ کو مجلس یا میلاد کے لیے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جب ذکر امام حسین ہوتا ہے تو ہم اس لاؤڈ اسپیکر کو گانے کی محفل میں کیوں دیں؟ میں جانتا ہوں ایسے، حالانکہ وہ کوئی شیعہ مذہب کے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن حسین سے عقیدت اتنی ہے، حسین سے عقیدت اتنی ہے، تو آپ جس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالیے۔ لہٰذا میں عرض آپ کی خدمت میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھنی ہے، اور عجیب آیت ہے، 2 آیتیں ہیں سورہ زمر کی، قرآن کا 39واں سورہ ہے، 39 چیپٹر، اور پروردگار کہہ رہے ہیں سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو جہنم میں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ سیکا، لفظ سیکا کو یاد رکھیے گا، سین یہ قاف، قینچی والا قاف، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم میں کھینچ کے لے جایا جائے گا، یہ آیت نمبر 71 میں کہہ رہا ہے، اور ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں 73ویں آیت میں کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کو جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ بھائی جہنمیوں کو سمجھ میں آ گیا، بھائی جہنمی جانے کو تیار نہیں ہوں گے، جنتیوں کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لفظ ایک ہی استعمال کیا پروردگار نے، سیکا وہاں بھی ہے، سیکا یہاں بھی ہے، جہنمیوں کو جہنم میں کھینچ کے لے جایا جائے گا جن لوگوں نے کفر کیا، جنتیوں کو جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا تقوی ربہم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ خدا کی قسم جو کہہ رہے ہیں نا قرآن کافی ہے، اس سوال کا جواب لا کے دے دیں، قرآن کافی ہے۔ بھائی جنتیوں کو کس سبب سے کھینچ کے لے جایا جائے گا؟ کیا جنتی مشتاق نہیں ہوں گے جنت میں جانے کے؟ تو اب قرآن اگر اہل بیت نہ ہوتے نا، خدا کی قسم یہ آیت ان ایڈریس رہ جاتی، یہ آیت سمجھ میں نہ آتی اگر قول معصوم نہ ہوتا، اگر قول معصوم نہ ہوتا آیت سمجھ میں نہ آتی۔ تو میں 1-2 مثالیں پیش کر کے اس آیت کو بتاتا ہوں تو لطف آئے گا۔ ایک آیت ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مولا رضا سے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول یہ آیت آپ کے لیے بھی ہے، آیت آپ کے لیے بھی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے بطون سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس عالم میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فرزند رسول یہ آپ کے لیے نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے۔ پروردگار نے اس میں قید نہیں لگائی ہے کہ یہ اس کے لیے ہے اور اس کے لیے نہیں ہے، پروردگار نے مطلق بات کی ہے۔ سامنے والے نے سوال کیا، بات مطلق ہے، قید نہیں ہے اس میں کہ ہاں یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دیگر افراد کے لیے، سب کے لیے کہا تمہیں ماؤں کے بطون سے اس طرح سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ امام نے کہا اچھا تو نے قرآن پورا پڑھ لیا؟ کہا فرمائیے پھر کون سی آیت آپ کے لیے ہے؟ کہا سورہ رحمان نہیں پڑھا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، انسان کو خلق کرتا ہے، وہ تم ہو، پہلے خلقت کی منزل پر آتے ہو پھر تعلیم کی منزل پر آتے ہو، یہ ہم ہیں پہلے تعلیم کی منزل پر ہے پھر خلقت کی منزل پر ہے۔ یا علی کا سورہ رحمان کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پھر امام نے کہا الانسان معرفہ ہے، خاص انسان کی بات ہو رہی ہے، خلق الانسان خاص انسان کو خلق کیا، الانسان کہا ہے، کون سے خاص انسان کی بات ہو رہی ہے؟ خلق علی بن ابی طالب، علی کو خلق کیا۔ اس نے کہا مولا
پھر پوری سورہ رحمان کی تفسیر بتائیے. ہے تو پوری سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر، لیکن اب ظاہر ہے کہ میرا پہلا دن ہے تو میں مزاج سے آشنا نہیں ہوں اور ماحول سے بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں گا اور وہ سن لیجئے گا. اس سے سوال کیا فرزند رسول، کیونکہ تفسیر ایسی ہے کہ بیان ہر جگہ نہیں کی جا سکتی. اسے کہا فرزند رسول پھر بتائیے اس کی کیا تفسیر ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تفسیر ہے؟ امام نے کہا عامت المسلمین کیا ترجمہ لیتے ہیں؟ امام نے کہا، اس سے کہا کہ فرزند رسول عامت المسلمین ترجمہ لیتے ہیں کہ گروہ جن و انس. امام نے کہا لکھا ہے گروہ جن و انس. کما، دیکھیے اب میں سمجھانے کے لیے آسان کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں. کا استعمال ہوتا ہے کاف کے اوپر زبر ایک کے لیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک واحد. کما دو کے لیے، تم دونوں پر، تم دونوں کے لیے. زیارت حدیث قصہ میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ جب دونوں حسین داخل ہوئے تو کما کی ضمیر ہے، دو افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے. کم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سارے ہو تو جمع کے لیے استعمال، تو بھی جمع استعمال ہوتی ہے، یا کسی کا احترام اتنا بلند ہو تو بھی جمع استعمال ہوتی ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، احترام بہت بلند ہے اس لیے جمع کی اسی کا استعمال ہو رہا ہے. یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ سامنے واحد ہے. السلام علیکہ نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ سامنے والے کا احترام ملحوظ خاطر ہے، حالانکہ یہ جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ جمع کا سیکھا ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ آپ سنیے گا، یہ کما ہے دو افراد کے اوپر دلالت کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کا تم دو سے کون مراد؟ کا ترجمہ یہ لیا جاتا ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. امام نے کہا نہیں، اس سے پہلے کی آیت پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان بینہما برزخ لا یبغیان. فرمایا دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. لولو اور مرجان، سرخ موتی حسین کی ذات، سبز موتی حسن کی ذات. اور پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان حد فاصل ہے، لا یبغیان کی، اس سے تجاوز نہیں کریں گے. اس سے مراد رسول کی ذات ہے. تو بات چل رہی ہے اہل بیت کی. اب جب بات آئے گی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ دشمن اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. تم دونوں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ نام تو نہیں کہلوائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی جب اہل بیت کی بات چل رہی ہے تو اب پروردگار کہہ رہا ہے تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب محمد جیسی ذات دے دی، جب علی جیسی ذات دے دی، جب فاطمہ جیسی ذات دے دی، جب حسن جیسی ذات دے دی، جب حسین جیسی ذات دے دی، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب میں جو آپ کے اذہان عالیہ میں سوال پیدا کر رہا تھا، سوال یہ ہے کہ سیکا کا ترجمہ یہاں پر، سیکا کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ تو اگر چھٹے امام نہ ہوتے، خدا کی قسم ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر آئیے آیت کو نئے آنے والوں کے لیے دہرا دوں. اللہ کہہ رہا ہے سیک الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا. کیوں پالنے والے؟ چھٹے امام سے سوال کیا. امام نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا تو ملاقات ان کے حسین ابن علی سے ہو جائے گی. وہ جنت کو چھوڑ دیں گے اور حسین کا طواف کرنا شروع کر دیں گے. کامل الزیارات سے پڑھ رہا ہوں، اپنے واسطے وضع کر کے نہیں پڑھ رہا. کامل الزیارات ابن قولبیہ کی کتاب ہے، یعنی محدث ہے، انہوں نے اسے لکھا کامل الزیارات میں. کہتے چھٹے امام فرماتے کہ جب حسین ابن علی کا دیدار کریں گے، جنت کے بعد سردار جنت کو دیکھیں گے، تو 9000 سال تک امام حسین کا طواف کریں گے.
یہاں تک کہ سارا حساب نمٹ جائے گا. جنتیوں سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، جنت میں جا کے کریں کیا، سردار جنت باہر ہے، جنت میں جا کے کریں کیا، حسین تو باہر ہے. تب انہیں جنت میں کھینچ کے لے جایا جائے گا، چلو جنت میں، حسین کو بھی آج بھیج رہے ہیں ہم، آؤ حسین بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تب جنتیوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا. یہ آیت اس موقع پر ہے جب 9000 سال موالی حسین ابن علی کا طواف کر چکیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب کمال دیکھیے حسین ابن علی کا. ایک دو باتیں کر کے آپ یقیناً شب عزا ہے، شب داری ہے، 32واں سال مجھے بتایا گیا، اور آپ ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے افراد کئی برسوں سے آ رہے ہوں، آپ یقیناً رونے کے لیے تشریف فرمائیں. میں انشاءاللہ مصائب تو پیش کروں گا، لیکن کچھ جملے حسین ابن علی کی ذات سے توسل کرتے ہوئے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ایک عادت بنا لیجیے. میرا عنوان اس سال ایک جگہ پر زیارت وارثہ تھا، وہاں پر میں نے بات کہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آڈینس بہت مختلف تھی، تو یہاں پر بھی میں یہ بات کہہ دوں. پیغام چونکہ بہت مناسب، بہت اچھا پیغام تھا، لہٰذا میں یہ بات پیش کروں. ایک بات یاد رکھیے آپ، اس ایام عزا میں چونکہ دل حسین ابن علی کی طرف ہر ایک کا کھنچا ہوا ہوتا ہے، تو عادت بنا لیجیے زیارت امام حسین کی. میں عرض نہیں کر رہا آپ سے کہ آپ لمبی پوری زیارت پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ زیارت عاشورہ لے کے بیٹھ جائیے، میں نہیں عرض کر رہا آپ سے. اگر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اتنی لمبی زیارت نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ زیارت عاشورہ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا میں، تو یہ ذہن سے نکال دیجیے یہ بات کہ کھڑے رہ کے پڑھنی پڑے گی. میں آپ کو ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات انشاءاللہ سمجھیے، شاید یہ بات آپ کو تلخ لگ رہی ہو، وہ آسان ہو جائے گی. دیکھیے ہم جب سلام پیش کرتے ہیں نا، مولانا رضا کی زیارت کے بھی جملے، امام حسین کی زیارت کے بھی جملے، اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، وتسمعون کلامی، جو میں کلام کرتا ہوں نا آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں. اب جب میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہوں گا، جس بھی حالت میں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، رکوع میں، سجدے میں، گھر سے نکلتے ہوئے، بائک پہ جاتے ہوئے، اچانک حسین یاد آ گئے، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اور کسی نے کہا کہ حضور آپ نے تو قبلہ رخ ہو کے نہیں کہا، آپ نے تو وضو سے نہیں کہا، آپ تو بائک پہ جاتے جاتے کہے. نہیں حضرت گرامی، وہاں سے آئے گا جواب سلام، وعلیکم السلام. سلام کا جواب ہے واجب. مجھے اس جواب سلام کی ضرورت تھی، مجھے اپنا پورا دن صحیح گزارنا تھا، میں اس جواب سلام کے لیے بیتاب تھا. مجھے اس حالت میں یاد آ گیا حسین، میں نے اس حالت میں یاد کیا. کم از کم حسین سے ملاقات ہوگی تو میں یہ کہوں گا نا، مولا ہر حالت میں آپ کو یاد رکھا تھا. بستر پر لیٹتے ہوئے آپ یاد آئے تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا تھا. اٹھتے ہوئے وضو نہیں تھا، سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتا تھا. عادت بنا لیجیے. میں روایت پیش کر دوں، اپنے پاس سے بات کروں مزہ نہیں آئے گا. اپنے پاس سے بات کرے بندہ، کیا بات وہ کرے جو روایت سے ہو. سدیر صداف چھٹے امام کے صحابی تھے. سدیر سے امام پوچھنے لگے، پانچویں امام کے صحابی تھے، امام باقر. امام کہنے لگے سدیر تو میرے جد کی زیارت پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ہفتے میں 5 مرتبہ. امام باقر کے جملے. اس دور میں ایمان سے بتائیے ہفتے میں 5 مرتبہ کوئی جا سکتا ہے؟ پرائیویٹ جہاز ہونا پھر بھی نہیں جا سکتا. کہا سدیر ہفتے میں 5 مرتبہ جاتے ہو؟ کہا فرزند رسول. اچھا لفظ یہ نہیں ہے کہ سلام پیش کرتے ہو. امام نے کہا جاتے ہو؟ امام اس نے کہا مولا ممکن نہیں. امام نے یہ نہیں کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے واقعی ممکن نہیں. امام نے کہا افسوس تم پر. سدیر پریشان ہو گئے.
پھر امام نے کہا کہ ہر مہینے میں 1 مرتبہ جاتے ہو؟ ہر مہینے میں 1 مرتبہ۔ ایمان سے بتائیے، بہت پیسے والا ہو، ہر مہینے زیارت پہ جاتا ہے؟ بے تحاشا پیسہ ہو، ہر مہینے اتنا وقت نہیں نکال پاتا کہ وہ حسین کی زیارت ہو جائے۔ توفیق بھی ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مہینوں کا سفر ہے، امام پوچھے سدیر ہر مہینے جاتے ہو؟ مولا مہینوں کا سفر ہے، کیسے جاؤں گا؟ امام نے کہا افسوس تم پر، کہا سال میں 1 بار جاتے ہو؟ کہا مولا کسی سال زیادہ سفر ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کسی سال زیادہ سفر ہوتا ہے تو نہیں جاتا۔ یہی ہماری حالت ہے نا، کسی سال زیادہ سفر ہے تو چلے گئے، نہیں ہے تو نہیں گئے۔ کوئی ہوں گے مجمع میں سے جو ترس رہے ہوں گے، نہیں گئے ہوں گے کبھی۔ اب یہ جواب آئے گا روایت میں انہی افراد کے لیے جو کبھی نہیں گئے۔ امام نے کہا سدیر بلند جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، قبر حسین کا اشارہ کرو اور 1 مرتبہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر حسین کو سلام کرنے کا ثواب ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ سدیر کہتے ہیں اس کے بعد میں اصحاب میں فخر کرتا تھا کہ میں وہ ہوں جو 20 مرتبہ حسین کی زیارت کرتا ہے۔ دن میں چلتے پھرتے جب یاد آئے السلام علیکم، اونچی جگہ نہ جا سکے، ہر ایک کے گھر میں ممکن ہے کہ چھت موجود نہ ہو تو زیر آسمان تو ہو جاتے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ امام کہہ رہے ایک اونچی جگہ چلے جاؤ، ایک زیر آسمان آ جاؤ، 2 شرطیں۔ قبر حسین کی طرف اشارہ کرو، ان میں سے کچھ بھی ہو جائے امام حسین قبول کر لیں۔ امام حسین کو یاد این ممکن ہے، اب میں بہت سینسیٹیو جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا یہ مجمع اس ہضم کر پائے گا یا نہیں۔ این ممکن ہے کہ 10 سال کربلا جانے والے کی کربلا کی زیارت مولا منہ پہ دے مارے اور کورنگی کے کسی گھر میں ایک شخص جو 10 سال سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہو خلوص نیت سے، اس کا سلام مولا قبول کر لے۔ وہ ہر سال آ کے بتاتا ہو کہ میں کربلائی، میں عزادار، مجھ سے بڑا ماتمی کوئی نہیں۔ یہ کرنے گئے تھے تم کربلا، یہ بتانے گئے تھے۔ اسٹیٹس اس لیے لگاتے ہیں، ایک انفارمیشن دینے کے لیے لگاتے ہیں، ایک اسٹیٹس اس لیے لگاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم جا سکتے ہیں، تم بھی جا سکتے ہو، ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ نیت بھی ہوتی ہے۔ خلط نہ کیجئے کربلا کی زیارت کو، حسین کی زیارت کو، معاملہ حسین کا سینسیٹیو ہے۔ بازار اکرامی ایک چیز جو میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا، میں منزل مصائب پر آؤں گا۔ یہ جو انگلی کا اشارہ کر کے ہم زیارت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک دلیل ہے مسلم ابن عقیل نے اشارہ کیا تھا، ایک دلیل تو یہ ہے۔ کیا کمال نہیں ہو اگر میں آپ کو اس کی دلیل قرآن سے دے دوں؟ تو آپ ایک دلیل سنیے اور مجھے اس سے تحفہ سمجھیے اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ دیکھیے جناب مریم کے واقعے میں جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئی، اور جیسے ہی جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر چلی، ابھی چوک پہ داخل ہوئی ہیں تو وہ بوڑھے یہودی کہنے لگے یا مریم ما کانا ابو کی امرأ سوء ولا امو کی ولا وما کانت امو کی بغیہ، اے مریم نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بغاوت کرنے والی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی۔ فَأَشَارَتَنْ إِلَيْهِ، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، بولی کچھ نہیں، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ عیسیٰ ہے 3 دن کے، گہوارے کا بچہ، عیسیٰ ہے 3 دن کا۔ مریم نے کیا اشارہ اور وہ کہنے لگے، قرآن کی آیت سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے خطاب کریں جو گہوارے کا بچہ ہو۔ اور اب گہوارے کا بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب عطا کی، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو مریم جانتی ہے کہ اگر اشارہ معصوم کی طرف کیا جائے تو گہوارے میں بھی ہوگا تو جواب آئے گا۔
زیارت کے لیے سلام کی طرف اشارہ کرتے، حسین کی طرف اشارہ کرتے سلام کے لیے. ہمیں یقین ہے کہ اگر قبر حسین میں معصوم کی طرف اشارہ کر دیا جائے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دیا جائے، عیسیٰ بول سکتے ہیں، فخر عیسیٰ بولے گا، جواب دے گا. مجھے سنائی دے یا نہ دے یہ الگ بحث ہے. بھئی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سورہ جمعہ کی پہلی آیت. یہ ممبر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ مائک اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان میں جو زمین میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. مائک کی تسبیح سنائی دے رہی ہے آپ کو یا مجھے؟ مجھے تو نہیں دے رہی. این ممکن ہے کسی روحانی کو یہاں پر سنائی دے رہی ہو. ممبر کی تسبیح نہیں سنائی دے رہی. اچھا میری تسبیح کیا اس کو سنائی دے رہی ہے؟ میں بھی تو تسبیح کر رہا ہوں نا، ذکر حسین کر رہا ہوں نا. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، اس کو نہیں آ رہی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان میں جو زمین میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بس چونکہ اللہ نے کہا ہے تو کر رہی ہے. تو اب چھٹے امام سے آخری روایت ہدیہ کر دیا اور میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول، مناقب ابن شہر عاشور کی روایت ہے، فرزند رسول یہ بتائیے کیا سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب یہ بھی ذہن میں فطور ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. بھائی گالی دینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، غیبت کرنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، جانوروں کے نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی. کہا کہ فرزند رسول کے سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں؟ امام نے کہا کرتا ہے. کا دلیل؟ امام نے کہا یہی دلیل، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور سور ان میں شامل ہے، لہذا وہ تسبیح کرتا ہے. آخری روایت سن لیجئے، توجہ کیجئے. اس سے کہا کہ فرزند رسول وہ کیا تسبیح کرتا ہے؟ کہا کہ وہ صبح و شام دن اور رات یہی تسبیح کرتا ہے. پالنے والے تیرا شکر ہے، نجس العین بنا دیا، علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا. میرے بھائی نے مجھ سے عرض کیا کہ پیچھے سے بات یہ بیان کی گئی کہ مجلس تھوڑا آپ طولانی پڑھ دیں، آنے والے تاخیر سے آ رہے ہیں. دیکھیں امامہ جب اتر جاتا ہے پھر دوبارہ انسان نہیں پہنتا، ظاہر ہے کہ مصائب کے بعد پہنتا ہے. لیکن اب ایسے ہی فضائل سن لیجئے. میں نے امامہ تو اتار دیا ہے، لیکن فضائل تو ظاہر ہے کہ امامہ سر پہ ہو یا نہ ہو، فضائل تو انسان سن سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، بغض حیدر کیا کام کرتا ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ یہ کام یہ کرتا ہے کہ یہ ایسی حدیث وضع کرتا ہے، ایسی حدیثیں وضع کرواتا ہے جس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں شام کی فیکٹریوں میں بننے والی حدیثوں کی. ایک حدیث ہے، چلے اب پورا مناظرہ ہی پڑھ دیتا ہوں جب کہ پڑھنا ہی ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا، ابھی آپ نے بہت احادیث سنی ہوں گی اور ایسے فضائل سنے ہوں گے غدیر پہ کہ 40 دن پیاسے رہے. اونٹ تھے کیا بھائی؟ اونٹ پیاسا رہ سکتا ہے 40 دن؟ 40 دن پیاسے رہے، نماز میں شہید کر دیے گئے. بھائی مصائب تو اپنے لے آؤ، فضائل بھی ہمارے چرا لیے، مصائب بھی ہمارے چرا لیے.
امام سے سوال کیا گیا، یحییٰ ابن اقسم نے، قاضی القضات، چیف جسٹس، اس سے کہا کہ فرزند رسول، میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، آپ مجھے اس کی ویریفیکیشن کر کے دے دیں کہ آیا یہ احادیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جانا تو علی کے در پہ ہی پڑتا ہے نا۔ وہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ مامون سے کسی نے کہا کہ میں تیرے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ لایا ہے؟ کہا تحفہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے بال لایا ہوں، رسول اللہ کے بال لایا ہوں۔ آج بھی کہیں کہیں علاقوں میں منہ مبارک کی زیارت، بھائی اگر یہ واقعی رسول اللہ کے بال ہیں تو ان کو دفن کر دو، یہ تم نے زیارت کے لیے کیوں سجا کے رکھے ہیں بھائی؟ اور یہ ہر گلی میں منہ مبارک، میرا خیال ہے رسول اللہ کے اتنے بال تو ہوں گے نہیں جتنے ہر گلی میں دکھ رہے ہیں۔ تو مامون کو اس سے 7 بال پیش کیے، کہا یہ 7 بال 7 لاکھ دینار کے بیچوں گا۔ اب دینار ہے سونے کا سکہ، درہم ہے چاندی کا سکہ۔ ایک دینار کو اگر کیش کرتے ہیں تو 10 درہم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دینار بھاری رقم ہے، اور 1 لاکھ دینار کے بدلے وہ ایک بال دے رہا ہے رسول اللہ کا۔ 7 لاکھ دینار کے بدلے 7 بال دے رہا ہے رسول اللہ کے۔ اب مامون نے فخر جتانے کے لیے کہ ہمارے خزانے میں نایاب چیز بھی ہے تو ہم خریدیں گے اس کو، خرید تو لیے۔ تصدیق کیسے ہوگی کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب مولانا رضا کو بلایا گیا، بھائی تو خلیفۃ المسلمین ہے، تو طے کر لے، تو رسول کا حقیقی وارث ہے، تو طے کر لے، کیوں بلا رہا ہے مولانا رضا کو؟ مولانا رضا کو پیش کیے گئے وہ بال، کہ آپ بتائیں کہ اس میں سے کھوٹے کتنے اور کھرے کتنے؟ امام نے 3 ایک طرف کیے، 4 ایک طرف کیے۔ امام نے کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں۔ میں بالوں کی بات کر رہا ہوں، کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں۔ اس سے کہا دلیل؟ امام نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر رسول کے بال پر اور رسول کی آل پر بھی اللہ نے آگ کو حرام کیا ہوا ہے، لہذا تو آگ منگوا لے اور بال کو ڈال کے دیکھ لے، اگر بال جل جائے تو بال جھوٹا، کھوٹا، خراب، ختم ہو گیا، اور اگر آگ بجھ جائے تو بال سچا، بال کھرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ اب مولا نے یہ دلیل دی تھی تو انگیٹھی منگائی گئی، ان تینوں کو ڈالا گیا، بالوں کی بات کر رہا ہوں، ان تینوں کو ڈالا گیا آگ میں۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا تو جل کے ختم ہو گئے۔ اب 4 بال بچ گئے، کہا فرزند رسول اس کو بھی ڈال کے دیکھ لے، تصدیق تو کرنی ہے نا اس کی بھی۔ جیسے ہی وہ 4 بال ڈالے تو آگ بجھ گئی اور بال سونے کی مانند دمکنے لگے۔ میں نقطہ پیش کر دوں، جس کے بال کا یہ عالم ہو اس کی آل کا کیا عالم ہوگا؟ تو آنا تو در اہل بیت پر ہی ہے بھائی۔ تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ، منبر پہ بیٹھ جاؤ، لیکن کوئی پوچھے گا سوال تو کہنا علی کا دروازہ وہ ہے، جواب تو نہیں آئے گا۔ جواب کہاں سے دیں گے؟ کرسی پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے، فضیلت میں داخل ہونا کمال ہے۔ فضیلت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ بس میں جو پیش کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیتا ہوں، شاید 1 سے 2 حدیثیں پیش کر دوں، منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ اس سے کہا کہ فرزند رسول، حدیث یہ ہے
کہ ایک دن رسول اللہ تشریف فرماتے اور ان کے برابر میں فلاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بعد نبی سب سے بڑا ہمارے نزدیک کون اور ان کے نزدیک کون، وہ بیٹھا ہوا تھا. کہا ایسے میں جبریل آئے، کہنے لگے اللہ آپ پر سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے یہ راضی ہیں یا نہیں اللہ سے. اللہ تو ان سے راضی ہے. اب فضیلت میں حدیث گھڑ دی، اور کس زمانے میں گھڑی گئی، کیا گھڑی گئی، اگر مولا نے موقع دیا پھر انشاءاللہ پیش کروں گا. تو حدیث یہ مولا تقی کو پیش کی، کہا بتائیے یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے، فلاں کے شان میں ہے، اور اللہ یہ پوچھوا رہا ہے کہ آیا یہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ ان سے راضی ہے. امام نے کہا کہ حدیث رسول کو پرکھنے کا ایک معیار ہے، اور معیار یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں نہ آ جائے. قرآن سچا ہے، حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے. اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو حدیث جھوٹی ہے، اور رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ اگر قرآن سے کوئی حدیث ٹکرا جائے تو دیوار پہ دے مارو. تو امام نے کہا کہ امام محمد تقی نے کہا کہ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اور تو دیکھ لے کہ ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے. اس سے کہا اچھا کوئی ٹکراؤ بھی ہے. امام نے کہا قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو وہ پچھوایا نہیں کرتا. اچھا یہ جعلی ہے. اس نے کہا یہ جعلی ہے. امام نے اچھا روایت کمال کی ہے، امام نے کہیں فیصلہ نہیں دیا، امام نے صرف آیتیں پڑھی ہیں، امام نے دلیلیں دی ہیں. امام نے کہا نتیجہ تم نکالو، نتیجہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں. آیت پڑھ دی میں نے، اب بتا دے. ایک حدیث منزل مسائل پر آؤں گا اس لیے کہ بس اب وقت تمام ہو چکا. ایک اور حدیث اس سے کہا کہ حدیث یہ ہے کہ رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. کیا یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ بہت مبارک تجھے یہ حدیث، مگر میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، 2-3 سوال کرتا ہوں، اس کے بعد نتیجہ تو خود ہی دے دینا. مجھے یہ بتا کہ کیا بڑھاپے میں نظریں کمزور ہوتی ہیں؟ اس سے کہا ہوتی ہیں. کا راشا آتا ہے؟ کہا آتا ہے. کا ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں؟ کہا ہوتی ہیں. کا سماعت کمزور ہوتی ہے؟ کہا ہوتی ہے. کا بال جھڑتے ہیں؟ کہا جھڑتے ہیں. کا بڑھاپا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کا بری چیز ہے. کا جوانی میں توانائی ہوتی ہے؟ کہا ہوتی ہے. سماعت تیز ہوتی ہے؟ کہا تیز ہوتی ہے. نظر تیز ہوتی ہے؟ کہا تیز ہوتی ہے. طاقت ہوتی ہے؟ کہا طاقت ہوتی ہے. ہر چیز اچھی ہوتی ہے جوانی میں؟ کہا ہر چیز اچھی ہوتی ہے. کہا جوانی اچھی چیز ہے یا بری؟ کہا اچھی. کب بڑھاپا بری چیز ہے تو کہہ رہا ہے؟ ابھی تو نے یہ بتایا نا یہ سب چیزیں خرابیاں ہیں بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کو تو نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بری چیز ہے. مجھے یہ بتا کہ کیا جنت میں کوئی بری چیز ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، بری چیز تو نہیں ہوگی. امام نے کہا جب کوئی بری چیز ہوگی نہیں تو بوڑھوں کے سردار کیسے ہو گئے؟ جب بڑھاپا ہوگا نہیں تو بوڑھوں کے سردار کیسے ہو گئے؟ امام نے کہا اسی لیے رسول نے فرمایا تھا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ہر بوڑھا جوان ہو کے پہنچے گا اور ان جوانوں کے سردار حسین ہیں. اسی لیے حسین کا کہا تھا کہ وہ جوانوں کے سردار ہے. تم نے آگے جوڑ دیا جہاں بڑھاپا ہوگا وہاں کے ہوں گے سردار. عزیزان گرامی اس سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دینی. یہ اہل بیت ہیں جن کا ہم قیامت تک ذکر کرتے جائیں. دشمنوں نے اس لیے چھپایا کہ کہیں لوگ ان کی طرف مائل نہ ہو جائے. دوستوں نے اس لیے چھپایا تاکہ جان محفوظ رہے، مگر اس قدر چھپانے کے باوجود خدا نے اس قدر بڑھایا،
اس قدر خدا نے بڑھایا کہ تا قیامت اگر ذکر کرتے رہے ذکر ختم نہیں ہوگا اہل بیت کا۔ اسی لیے جناب زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ بی بی 61 ہجری نہیں دیکھ رہی تھی، بی بی قیامت تک کی پیشن گوئی کر رہی تھی، لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر تو مٹا نہیں سکتا۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں مار دیا اور مار کر ذکر ختم ہوتا ہے، ممکن نہیں ہمارا ذکر ختم کرنا۔ بس یہ جب قافلہ چلا ہے اسیر ہو کے، قیدی ہو کے، ہاتھوں میں رسن ہے، کیسے؟ جب 28 رجب کو چلے ہیں تو ایسے چلے ہیں کہ اماریاں شان سے سجی ہوئی ہیں، عباس و علی اکبر، قاسم و حسین سوار کرانے کو موجود ہیں، کنیزیں جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور محمد نالین اٹھانے کو تیار ہے۔ اور جب 11 محرم آئی، جناب زینب نے دائیں دیکھا، جناب زینب نے بائیں دیکھا، تمام کاروان کو سوار کرانے کے بعد کہا میرے قاسم مجھے سوار کروا دو، میرے علی اکبر مجھے سوار کروا دو، آؤ عباس سوار کرا دو بہن کو، آؤ اونا محمد اماں کو سوار تو کروا دو۔ مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھ سکی، کوئی شہید، سب شہید ہو چکے، بس ایک بھتیجا آگے بڑھا، پھوپھی اماں لائیے ہاتھ دیجئے، آج جوانی میں ضعیف ہونے والا، جوانی میں کمر جھکی ہوئی ہونے والا آپ کو سوار کروائے گا، جس کے گردن میں توق اتنا موٹا ہے کہ سر جھک چکا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اتنی زیادہ ہے کہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پاؤں گھسیٹنے میں مشکل ہوتی ہے، آئیے پھوپھی اماں آج ہاتھ دیجئے میں سوار کراتا ہوں۔ اور اب پھوپھی اماں کو سوار کروایا، اور اب قیدیوں کو رسن باندھے گئے۔ کیسے باندھے گئے سنیں گے آپ، ایسے باندھے گئے کہ ایک مستور سے کندھے سے رسی کو شروع کیا گیا تو دوسرے کی کندھے سے، تیسرے کے کندھے سے، چوتھے کے کندھے سے لیتے جاتے تھے، اور ساروں کے ایک ہی رسن تھا، ہاں مگر 4 سال کی بچی چھوٹی تھی، اس کے کندھے کی جگہ گلا آ رہا تھا تو گلے میں رسن باندھا۔ جناب زینب نے کہا اے شمر یہ حسین کی بیٹی ہے، اس طرح سے سواریوں کی عادی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ایسے ہی سوار کرواؤں گا، میں ایسے ہی سفر کرواؤں گا۔ بس جب سکینہ گری، جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا اور سواری کو روکا گیا۔ شمر آیا، جناب سید سجاد کو تازیانہ مارا، کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا پیچھے قافلے میں جناب سکینہ گر گئی ہے، اور جناب زینب نے پوچھتے ناکہ سے اپنے آپ کو گرا دیا کہ حسین کی بیٹی کو بچاؤ۔ اب شمر نے ایک انتظام کیا، حمید کہتا ہے میں نے سوچا کہ کوئی بہتر انتظام ہوگا کیونکہ کوئی ایک دوسرا ناکہ لایا گیا تھا، ہاں میں نے دیکھا ناکے کو بٹھایا گیا، جناب سکینہ کو گردن سے پکڑ کر سینے کے بل لٹایا، ایک رسی اٹھائی اور باندھ دیا، اور مہار تھامنے والے سے کہا اے مہار تھامنے والے اس اونٹ کو باقی اونٹوں کی نسبت تیزی سے لے کے جانا۔ حمید کہتا ہے میں 13 محرم کو کوفہ میں موجود تھا جب بچی کو اونٹ سے اتارا گیا، دامن شام قریبہ میں جل چکا تھا، مگر جب اتارا گیا بچی کا سینہ بھی لہو لہان ہو چکا تھا۔ حمید سے کہتی ہے حمید مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ کب بیٹی نجف کا پتہ جان کے کیا کریں گی؟
کہ نجف میں دادا مشکل کشا رہتا، دادا سے کہوں گی یا امیر سب کی مشکل حل کرتے، بیٹی کی مشکل بھی حل کیجئے گا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون ماتم حسین۔